صرف لڑکا پیدا کرنے کی ضمانت دینے والے نسخے حقیقت ہے یا دھوکہ؟ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ڈاکٹر محمد سید الوی ہے اور آج ہم اس بہت ہی نازک موضوع پہ بات کریں گے۔ ہمارے معاشرے کے اندر انسان جو رہتے ہیں ان کے اندر بہت ساری خواہشات ہوتی ہیں اور ان کی بہت ساری تمنائیں ہوتی ہیں، اور خاص طور پہ ایک بچہ پیدا کرنے کی، ایک لڑکا پیدا کرنے کی خواہش جو ہے وہ بعض اوقات بہت حد تک بڑھ جاتی ہے۔ اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ وہ ماں باپ کو یا کسی جوڑے کو وہ پاگل کر دیتی ہیں، اندھا کر دیتی ہیں، اور ان کی یہ شدید خواہش اور اسی اندھا پن کا فائدہ اٹھاتے ہیں کچھ نیم حکیم اور عطائی قسم کے لوگ، جو یوٹیوب پہ، فیس بک پہ یا دوسرے سوشل میڈیا پہ اور گلی محلوں میں یہ بیٹھے اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے نسخہ استعمال کریں، آپ کے ہاں لڑکا ہی پیدا ہوگا۔ تو آج ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا دنیا میں ایسی کوئی دعا ہے جو لڑکا پیدا کرنے کی ضمانت دے سکے؟ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اگر کوئی ایسی میڈیسن ہوتی تو میرا خیال یہ ہے کہ کوئی بھی شخص وہ لڑکی پیدا نہ کرتا، ہر خاندان کے اندر صرف لڑکے ہی پیدا ہوتے۔ لیکن ناظرین ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کہ کوئی دعا جو ہے وہ جینڈر کو چینج کر سکے، وہ صرف لڑکا پیدا کر سکے۔ تو اس چیز کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہم ایک جو سائنسی حقیقت ہے بچہ یا بچی پیدا ہونے کے حوالے سے، اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ ناظرین یہ جو نظام ہے لڑکی یا لڑکے کے پیدا ہونے کا، یہ کروموسوم کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ایک عورت جو ہوتی ہے اس کی ایگز کے اندر، اس کی باڈی کے اندر صرف ایکس قسم کے کروموسوم ہوتے ہیں، اور ایک مرد جو ہوتا ہے اس کے اندر ایکس اور وائی دو طرح کے کروموسوم ہوتے ہیں۔ میں آپ کو سادہ لفظوں میں شارٹ کر کے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو بات کی جلدی سے سمجھ آ جائے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اگر مرد کا ایک وائی کروموسوم جو ہے وہ عورت کے ایکس کروموسوم سے ملتا ہے تو وہ جو جوڑا بنتا ہے وہ بنتا ہے ایکس وائی، تو ایسی صورت کے اندر لڑکا پیدا ہوتا ہے۔ اگر مرد کا جو کروموسوم ہے ایکس اور عورت کے اندر تو ہوتا ہی ایکس کا جوڑا ہے، تو اگر ایکس ایکس سے مل جاتا ہے اور یہ ایک جوڑا بنا لیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ یعنی ایک سائنسی تحقیق ہے اور جو پرووڈ ہو چکی ہے۔ اب یہ فیصلہ جو ہے بچہ پیدا ہونا ہے یا بچی پیدا ہونی ہے، یہ تو اللہ نے کرنا ہے، اور یہ فیصلہ پہلے سیکنڈ کے اندر ہو چکا ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ دونوں کروموسوم ملتے ہیں تو وہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ لڑکی پیدا ہونی ہے یا لڑکا پیدا ہونا ہے۔ اب دنیا کے اندر کوئی ایسی میڈیسن نہیں ہے کہ جو عورت کو کھلائی جائے اور کنسیو ہونے کے بعد، حمل ہونے کے بعد وہ اس جینڈر کو چینج کر سکے۔ یہ سارا فراڈ اور دھوکہ ہے۔ اس نام پہ لوگوں سے پیسے بھی لوٹے جاتے ہیں اور ان کی جو زندگیوں کے ساتھ بھی کھیلا جاتا ہے۔ اچھا، یہ جو عطائی قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کی چلاکی کیا ہے؟ یہ ٹریپ کس طرح کرتے ہیں لوگوں کو؟ اب فرض کریں، میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں کہ آپ ایک جو عطائی ہے وہ 100 لوگوں کو میڈیسن دیتا ہے، 100 خواتین کو ایک میڈیسن یوز کرواتا ہے، تو یہ قدرتی طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ جو 50 اس میں 50-50 چانس ہوتے ہیں لڑکا اور لڑکی پیدا ہونے کے، ٹھیک ہے نا، نیچرلی یا سائنسی طور پہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ کروموسوم جو ہیں وہ ایکس ایکس مل جاتے ہیں، کچھ ایکس وائی بن جاتے ہیں، تو وہ تقریباً 50 کے قریب لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں، 50 لوگوں میں لڑکے پیدا ہوتے ہیں۔ اچھا، ان کی میڈیسن جب 100 آدمی کھا لیتا ہے، 100 خواتین کھا لیتی ہیں، تو قدرتی طور پہ جن کے ہاں لڑکے پیدا ہوتے ہیں تو وہ ان کی ایک نیک نامی شو کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ان کی دوائی کھانے کے بعد جو ہے وہ ہمارے ہاں نورینہ اولاد پیدا ہوئی ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، یہ قدرتی طور پہ ہوا ہوتا ہے۔ اور جن لوگوں کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے بعد میں، ان کو یہ ڈرانا دھمکانا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں جی، آپ نے ہماری میڈیسن صحیح طریقے سے نہیں کھائی، آپ نے پرہیز نہیں کیا، آپ نے جو احتیاطی تدابیر ہم نے بتائی تھیں ان کو فالو نہیں کیا۔ تو اس طرح ان کی دکانداری جو ہے وہ آگے سے آگے چلتی رہتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سائنس کے اندر اور ہومیوپیتھی کے اندر
کیا کہا جاتا ہے یا ہومیوپیتھی کا اس سلسلے میں کیا موقف ہے؟ تو ناظرین، اگر کوئی عورت حمل کے دوران اس کو کوئی پیچیدگی ہوتی ہے، ماں کو یا بچے کو، اس میں بار بار جو ہے مس کیریج ہو رہا ہے، اٹھا کا مسئلہ ہے، ہیبچول اس میں ابارشن ہو رہی ہے، یا اس میں بچے کی گروتھ نہیں ہو رہی، یا یعنی کوئی بھی پیچیدگی ہے حمل کے دوران، تو اس کے لیے ہومیوپیتھی کے اندر سینکڑوں میڈیسن ہے۔ لیکن اگر یہ کہا جائے، میں ایک میڈیکل پریکٹیشنر جو ہے اور ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے یہ بات کر رہا ہوں کہ ہومیوپیتھی میں جو عورتوں کے امراض ہیں ان کے لیے سینکڑوں میڈیسن ہیں، لیکن کوئی ایک میڈیسن ایسی نہیں ہے جس میں یہ دعویٰ کیا جا سکے کہ یہ جینڈر چینج کرتی ہے یا اس کے استعمال کرنے کے بعد جو ہے وہ لڑکا ہی پیدا ہوگا۔ تو ناظرین یاد رکھیے، اگر کوئی ہومیوپیتھ ڈاکٹر یا ہومیوپیتھی کے نام پہ کوئی میڈیسن سیل کر رہا ہے یہ کہہ کر کہ جی آپ یہ نسخہ استعمال کریں تو آپ کے ہاں لڑکا ہی پیدا ہوگا، یہ بالکل بات غلط ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایسا کبھی بھی آپ نہیں کرنا۔ اچھا، کئی لوگ ایسا کرتے ہیں کہ پریگننسی کے دوران، اور یہ سارا جو معاملہ ہوتا ہے یہ مرد کی طرف سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ مرد کے کروموسوم جو ہیں اس بات کی ذمہ دار ہوتے ہیں کہ لڑکی ہونی ہے یا لڑکا ہونا ہے، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ جن خواتین کے ہاں لڑکیاں پیدا ہو رہی ہیں وہ بیچاری میڈیسن کھائی جا رہی ہیں، تانے سنتی ہیں، وہ سٹریس میں رہتی ہیں، ان کے اوپر پریشر بلڈ اپ کیا جاتا ہے کہ یہ صرف بچیاں پیدا کر رہی ہے، اس نے ہمیں کون سا کوئی بچہ دے دیا ہے، کون سا کوئی لڑکا دے دیا ہے۔ تو حالانکہ عورت تو اس معاملے میں بالکل فری ہے، یہ تو سارا معاملہ جو ہے یہ مرد کی طرف سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جب بھی آپ اس کا ٹریٹمنٹ لیں تو آپ کو چاہیے کہ مرد جو ہے وہ بھی اپنا علاج کرائے اور عورت بھی اپنا علاج کرائے، ٹھیک ہے؟ اب آخر میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں کہ ناظرین یہ بات اچھی طرح اپنے پلے باندھ لیں کہ یہ سارا نظام جو ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے وہ بچیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بچے دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے وہ باز رکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ کے دائرے اختیار میں ہے۔ کسی میڈیکل سائنس کے اندر اس چیز کا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جی ہمارے نسخے سے آپ کے ہاں صرف لڑکا ہی پیدا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اگر ہوتا ہے لڑکا تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، وہ اس دوائی کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ اور ہومیوپیتھی میں یا کسی اور طریقہ علاج میں اس وقت تک دنیا کے اندر جتنے بھی طریقہ علاج رائج ہیں، کسی ایک کے اندر اور کوئی ایک فالوور جو ہے کسی بھی طریقہ علاج کا یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس دوائی کے بعد جو ہے وہ لڑکا پیدا ہوگا۔ تو اس بات کو آپ نے اچھی طرح سمجھنا ہے۔ ہاں، اللہ سے آپ دعا کر سکتے ہیں کہ کنسیو ہونے سے پہلے، وہ اللہ تو سارا کچھ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ آپ کو اولاد نورینہ سے نواز سکتا ہے، بچیاں بھی دے سکتا ہے، بچے بھی دے سکتا ہے۔ تو ناظرین، آج کی یہ ویڈیو لیکچر اگر آپ کو پسند آیا ہے تو آپ اس کو شیئر ضرور کریں، فیملیز کے اندر شیئر کریں، تاکہ ہماری مائیں بہنیں جو ہیں وہ کسی بڑے فراڈ سے بچ سکیں۔ تو اس بچہ پیدا کرنے کی ایک خواہش کے پیچھے آپ کی جو وائف ہے وہ خدا نخواستہ اس کا جگر ڈیمیج ہو جاتا ہے، اس کے گردے ڈیمیج ہو جاتے ہیں، اس کے اندر پریگننسی کے اندر کوئی پیچیدگی پیدا ہو جاتی ہے، ہیوی بلیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور وقت سے پہلے اس کا جو ہے نا وہ ڈیلیوری ہو جاتی ہے، تو یہ نقصان تو عورت کے لیے بہت بڑا نقصان ہے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا اگر آپ کسی میں سے آپ کے فیملی میں، آپ کے دوستوں میں کسی کو یہ مسئلہ ہے تو اس کے تاکہ یہ ویڈیو ضرور پہنچائیں، تاکہ وہ کسی فراڈ اور دھوکے سے بچے اور اپنے جو قیمتی سرمایہ ہے اس کو ضائع نہ کریں۔ السلام علیکم۔